السلام علیکم۔ بڑی ہوتی چھوٹی چھوٹی باتیں 14th پارٹ ہے بارٹر سسٹم۔ لفظ کاٹ ڈالتے ہیں، رویے مار دیتے ہیں۔ انسانوں کا مسئلہ شروع سے یہی ہے کہ خوشی، مجبوری یا ضرورت کے تحت انہیں ساتھ رہنا ہی ہوتا ہے، اور اسی ساتھ رہنے میں اختلاف رائے سے لے کر نظریاتی اختلافات تک کا آئے روز ہمیں سامنا رہتا ہے۔ ہر بار بار آپ کے سامنے دو راستے کھلے ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اچھے مسلمان کی طرح معاملہ فہمی سے کام لیتے ہوئے شیطان کی چالوں سے ہوشیار رہیں۔ دوسرا یہ کہ جو جی میں آئے کر گزریں۔ یہ جو دوسری عادت ہے کہ جو جی میں آیا کہہ ڈالا کر ڈالا، اس سے جی ہلکا ہو یا نہ ہو، نیک اعمال اور بندے دونوں کا وزن ہلکا اور قد بونا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک کام تو یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر آپ بے خبری کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ سیلف پٹی میں چلے جاتے ہیں، آپ کو خبر ہی نہیں ہوتی، غم و غصے کا دباؤ ایسا مسلط ہوتا ہے کہ اسموک زدہ دل کرتا ہے کہ تمام دھواں قریب ترین کھڑکی کھول کر باہر نکال دیا جائے، لیکن باہر جا کر یہ دھواں کیا کچھ کر رہا ہے اس کی خبر نہیں رہتی۔ اس لیے ہمیشہ کسی سے بھی بات کرنے سے قبل ان 5 نقصانات کو اپنی 5 انگلیوں پر گننا نہ بھولیں۔ طعنہ، غیبت، بہتان، چغلی، احسان جتانا۔ انگلیوں پر انہیں گننے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب کبھی آپ کسی سے بھی اختلافی نوٹ پر بات کرنے لگیں گے، آپ کو یہ نصیحت یاد آ جائے گی کہ بند مٹھی لاکھ کی اور کھل جائے تو خاک کی، اور یوں انشاءاللہ معاملہ اور نیکیاں دونوں آپ کے ہاتھ سے نکلنے سے محفوظ رہیں گی۔ جی ہاں، جب ان انگلیوں کے یکجا ہونے سے بنا مکہ شیطان پر پڑے گا تو وہ خاموش ہرگز نہیں بیٹھے گا، عجیب گھٹن بھی ہوگی، اور کہیں نہ کہیں اندر یا باہر سے مشورے یعنی اکساہٹیں بھی کہ بزدل، بے وقوف، چپ کیوں ہو، اپنے دفاع میں یہ کہو، وہ بتاؤ، یہ تو ضرور ہی کہہ دینا۔ اگر آپ اس پریشر میں آ کر بولنے لگیں تو ایک بار تولنے کی زحمت ضرور کر لیں، تاکہ جان لیں کہ یہ سودا جو سر میں سمایا ہے اس میں خسارے کے سوا کچھ نہیں ملنے کا، اور جب بات خسارے کی ہو تو سورۃ العصر ضرور یاد رکھیں، جس کا ترجمہ ہے کہ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ مشکل لگ رہا ہے؟ کوئی بات نہیں۔ ایک نیکی جب اللہ کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ ہی کی بات کو دھیان سے سنیں کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور عمل کے لیے پہلی بات صبر اور نماز سے مدد لو۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کون ساتھ ہے؟ اللہ، جو خالق، مالک، مدبر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، بہترین اجر دینے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ آزمائیں گے تو لازم۔ سورہ بقرہ میں یہ ملے گی انشاءاللہ آیت آپ کو۔ ہر طرح کی بھوک سے، نفس سے، نقصان سے، ثمرات سے، جو کہ صرف پھلوں سے ہی نہیں بلکہ اس میں کسی بھی محنت کے ثمر کا نہ ملنا یا کم ملنا، سبھی کچھ شامل ہے۔ اور جو کوئی اس پر راضی ہو کر کہہ دے کہ ہم تو اللہ ہی کا مال ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، تو بس پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرماتے ہیں نا کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، تو بس خوشخبری ہے ان صابرین کے لیے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے پے در پے نوازشیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ سوچیں تو صحیح کہ یہ اتنا زبردست وعدہ اور ساتھ ہی اعلیٰ ترین سند کس سے مل رہی ہے؟ رہ گئی بات کہ لوگ شریف النفس انسان کو احمق سمجھتے ہیں، تو یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قسم کے لوگوں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں اور کن کو باشعور۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہنم کی آگ حرام ہے اس بندے پر جو نرمی سے معاملہ کرتا ہو، اور جنت کے وسط میں اس شخص کے لیے گھر کا وعدہ ہے جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ کرے، بھلا جو دین شوہر بیوی کے درمیان طلاق جیسے عمل کو بھی بخوبی کرنے کی تعلیم دے کہ اللہ چاہے تو دونوں کو وسعت عطا فرما دے گا،
اس کے ماننے والوں کے روزمرہ معاملات کیسے ہونے چاہیے؟ پھر آخر ہماری فیئر ویل اتنی انفیئر کیوں ہو جاتی ہے؟ ہم خود بات کرتے کیوں بھول جاتے ہیں کہ دعائیں کرتے رہے ہیں علم نافع کی، جو اللہ کے فضل سے محنت کے ساتھ ذہنی رسائی پا چکا ہے، عملا متقبلاً کی، جو دعا جاری رہتی ہے۔ تو اب جب حاصل شدہ علم پر عمل کا وقت آیا ہے تو ہمارا رویہ ہی تو طے کرے گا نا کہ ہمارا علم واقعی نفع مند ہے یا ناقص۔ ہم کیوں بھول بیٹھتے ہیں کہ زندگی کے پرچے میں اخلاق اختیاری نہیں، لازمی مضمون ہے۔ اس میں ناکامی سے شیطان کے مذموم مقاصد کامیاب ہو جائیں گے۔ خود بات کرتے وقت انسان کیسے بھول جاتا ہے کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا۔ کوئی اور بات کرے تو ہم کیوں فراموش کر دیتے ہیں کہ ہمیں ہر صورت اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کسی اور سے کچھ بھی پتہ چلے تو یہ کیوں یاد نہیں رہتا کہ 70 گمان دے دینے چاہیے۔ کسی اور کو کچھ بتائیں تو کیوں محو ہو جاتا ہے کہ ستر پوشی کرنی ہے۔ اتنا شدید الزائمر یا ڈیمنشیا کا اٹیک کیوں ہو جاتا ہے ہم پر؟ غالباً اس لیے کہ اب ہمارے درمیان بارٹر سسٹم نہیں رہا۔ یہ سسٹم ادھار تھوڑا ہی ہوتا تھا کہ گندم دی تو اس کے بدلے گندم واپس کرنی ہے، چنے دیے تو اس کے عوض چنے واپس کرنے ہیں، بلکہ دیا کچھ اور لیا کچھ اور ہی جاتا تھا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے بھی من چاہا بدلہ چاہتے ہیں نا، تو نہ ہی سمجھ پاتے ہیں، نہ ہی صبر کر پاتے ہیں، نہ ہی دیکھ اور محسوس کر پاتے ہیں کہ ہر صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ کیسی کیسی انمول اور نایاب نعمتیں ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ مسلمانوں کے درمیان ہرگز اختلاف ہی نہ ہو، یہ حکم تو ہے ہی نہیں، البتہ نیک اور باحکمت مسلمان ایک دوسرے کے مخالفت پر اتر کر جتھے بنا کر ایک دوسرے کے اوپر عیب یا ان کی ذات پر کیچڑ نہیں اچھالا کرتے۔ اسی وقت تو یہ کرنا ہوتا ہے کہ خود کو رحمان کا بندہ ثابت کرنا ہوتا ہے، تو کیسے بھلا منافق کی نشانیوں پر پورا اترنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، بد زبانی بھی کرتا ہے اور پھٹ بھی پڑتا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ رحمان کے بندے کو کرنا فقط اتنا ہوتا ہے کہ اختلافات کے بعد چند ملی گرام کے نفس کو دبا کر، چند گرام کے ذہن کو کسی مثبت مصروفیت میں بٹا کر، قریب 2 انچ کے ہونٹوں، چند ملی میٹر کی زبان پر قابو پا کر دنیا اور آخرت کی عظیم و شان کامیابیوں کو پا لینے کا سادہ ممکن بنا لینا ہوتا ہے۔ ممکن ہے یہ دشوار ہو، لیکن ناممکن تو ہرگز بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔